السلام علیکم۔ ہم آپ کو ایچ بی ایم جانو کچھ اور کی فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو دلچسپ لگے گی بلکہ آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ کرے گی، اور جب آپ اسے دیکھ چکے ہوں گے تو یقیناً آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یقیناً مزہ آیا ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ یہ فیض احمد فیض صاحب کی وہ نظم ہے۔ جب فیض احمد فیض نے اسے لکھا تو ان کو خود بھی یہ یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی مقبولیت حاصل کر لے گی کہ فیض احمد فیض صاحب کی پہچان بن جائے گی۔ ملکہ نور جہاں نے جب اسے گایا تو یہ نظم مقبولیت کے آسمانوں کو چھونے لگی، اور اس کے بعد فیض صاحب سے جب پوچھا جاتا کہ یہ آپ کی نظم مقبولیت کے 4 دانگ پھیل گئی ہے اور اس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، تو فیض صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ نظم اب ان کی نہیں رہی بلکہ یہ ان کے گانے والی میڈم نور جہاں کی ہو گئی ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ ڈاکٹر ایوب مرزا اپنی کتاب ہم کے ٹھہرے اجنبی میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا فیض صاحب کیا آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ بولے ہاں کی ہے اور کئی بار کی ہے۔ یہ کہہ کر چپ ہو گئے تو میں نے پوچھا سیریسلی؟ بولے ہاں ہاں، تمہارا مطلب پہلی محبت سے ہے نا؟ محبت پہلی ہی ہوتی ہے، باقی سب ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا۔ فیض صاحب بتایا کرتے تھے کہ ان کو پہلی محبت 18 سال کی عمر میں اپنی ایک ہمسائی سے ہوئی جو سیالکوٹ میں ان کے ہمسائے میں ہی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ فیض صاحب اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اپنی اس دیوانگی میں انہوں نے خوبصورت شعروں کا ڈھیر لگا دیا۔ ان کا عشق اس وقت اپنے جوبن پر تھا جب وہ تعلیم کے لیے سیالکوٹ سے لاہور آ گئے، اور پھر اسی عشق میں مارے مارے پھرتے بھی رہے اور خوبصورت شعر بھی کہتے رہے۔ فیض صاحب بتاتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ ہم ایک بار چھٹیوں میں لاہور سے واپس سیالکوٹ آئے اور کھلی کھڑکی کی دوسری جانب محبوب کا چہرہ نظر آیا، اور کسی سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔
فیض صاحب کا دل ٹوٹ گیا اور وہ غم سے دو چار بھی ہو گئے۔ ایک دفعہ فیض صاحب جب سیالکوٹ واپس گئے ہوئے تھے تو وہ اپنے شوہر کو ملانے کے لیے لائی۔ اس کا شوہر بہت ہی حسین و جمیل انسان تھا، دراز قد، شہابی رنگت، تیکھے قد و قال، مردانہ وجاہت کا ایک بہترین نمونہ۔ فیض صاحب مل کر وہ دونوں رخصت ہو گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد فیض صاحب کی پرانی محبوبہ یا وہ لڑکی واپس آئی۔ اس بار وہ اکیلی تھی۔ فیض صاحب اسے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور کچھ خوش بھی ہوئے، لیکن وہ یہ کہنے کے لیے صرف واپس آئی تھی، تم نے دیکھا میرا شوہر کس قدر خوبصورت ہے۔ آنگنت صدیوں کے طریق بہمان نتلس، آنگنت صدیوں کے طریق بہمان نتلس، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے۔ اسی نظم کے متعلق فیض صاحب کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ فیض صاحب اپنے اسی عشق میں مبتلا تھے کہ ان کی ملاقات ایک کمیونسٹ جوڑے سے ہوئی۔ انہوں نے انہیں ایک کتاب گفٹ کی۔ جب انہوں نے کتاب فیض صاحب نے یہ پڑھ لی تو ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اب ان کی شاعری محبت سے نکل کر لوگوں کے جو ظلم ہو رہا تھا، لوگوں کے درد بانٹنے کے لیے، غریبوں کے بارے میں، مظلوموں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں اور انسانیت کے بارے میں ان کی شاعری ہونے لگی۔ تب جا کر ہی فیض صاحب نے اس کے بعد یہ نظم لکھی، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان۔ جب جا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے۔ یوٹیوب کی بڑی دنیا میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ڈھونڈنی نہ پڑے، اس کے لیے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں۔